السلام علیکم جی، ویلکم بیک کرتا ہوں ایک برانڈ نیو ویڈیو کے اندر۔ دوستو، آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ایمان جو ہے نہ وہ مومن کارڈ کھیل رہی ہے۔ ایمان نے رجب کو واقعی دھوکا دیا ہے۔ بس لوگ جب تک خود سے جو ہے نا انگلی نہ کریں تو وہ بندہ نہیں بولتا۔ ابھی بھی یہ ہل رہا ہے، ہم نے کہا کہ بھائی جان ولاگ کو جو نا ہم خود ہی انرجائز کر لیتے ہیں، اس کو ہم جو نہیں اٹھاتے۔ چلو تھوڑا سا بھاشن سنیں، بس ان کا بھاشن سنیں، ان کو پہلے خود امپلیمنٹ کرنا چاہیے، پھر یہ بھاشن دینا چاہیے لوگوں کو۔ خوش ہو نا اندر سے، پھر وہ شوگر لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پیار اور ان چاروں میں صرف ایک بندہ ٹھیک ہے، وہ حیدر شاہ ٹھیک ہے، باقی یہ تینوں بندے مانڈوگر، شیزی اور یہ جو شرابی جہانگیر بٹ، یہ تینوں اپنے فائدے کے لیے رجب بٹ کے مطلب رجب بٹ کی پینٹ کی بیلٹ کے ساتھ نہ چپٹے ہوئے۔ روج آ جانا یہ خدا کی بہت بڑی نعمت نہیں ہوتی۔ سنیں ذرا، سنیں ذرا ان کے بھاشن، سنیں ذرا ان کے منافقوں کے، ان کے چہروں سے منافقت دکھتی مرضی سے اٹھ رہے ہو، مرضی سے کھا رہے ہو، مرضی سے زندگی جی رہے ہو، شرابی ایک نمبر کے۔ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بس اب آگے ہے نا، کوئی بندہ بٹ کی ایک ویڈیو سامنے لے کے بٹ نے کس کو ٹرول کر کے، کس کو ٹارگٹ کر کے، بولیں جی بولیں، اور بولیں، اور بولیں، منافقوں اور بولو، اپنی محنت کر کے ہے، ٹھیک ہے، چہرے پہ کچھ ہے اور ان کے دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے۔ ایسے تو یہ لوگ منافق ہیں۔ اور بھاشن ان کے سنیں جی، بھاشن ان کے سنیں کہ جیسے ان سے بڑا مولوی کوئی نہیں ہے۔ گردن میں سریا نہیں آتا۔ قرآن میں آیت ہے کہ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے، یہ تھتا اسے بولنا آتا ہے اس کو سانڈے کو، قرآن میں حسد کا ذکر ہے، اور شیطان نے جو لعنت دی ہے اتنی عبادت کر کے کس وجہ سے لی تھی؟ حسد بیس پہ لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار آدم کو سجدہ کروں، حسد کہ میں، جب انسان میں آتی ہے پھر انسان مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، چیز ہے کہ جب ایک شخص پر جب پاور آتی ہے، ایسا آتا ہے، جب فیم آتا ہے نا، تب اتنی جو ہے نا مشکلات بھی آتی ہیں، اور مشکلات جو ہے نا کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ حسد اور جب شیزی کے بارے میں بالکل لوگوں نے ٹھیک کہا تھا کہ شیزی جو ہے نا وہ صرف بندہ، ان چار بندوں میں سے صرف ایک بندہ ٹھیک ہے، وہ ہے حیدر شاہ۔ باقی تینوں صرف اپنے فائدے کے لیے رجب بٹ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہے۔ ان کے چہروں پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور۔ ایسے لوگ معاشرے کو لیکچر دیتے ہیں جیسے یہ کوئی بڑے عالم ہو، حالانکہ خود ان میں اخلاص نہیں۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ شیطان نے حسد کی وجہ سے نافرمانی کی تھی۔ جب انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے تو وہ اندر سے مر جاتا ہے۔ جب کسی کے پاس طاقت، پیسہ اور شہرت آتی ہے تو اس کے ساتھ آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے جو ابھی سنا وہ سب فضول باتیں تھیں۔ مانڈوگر صاحب نے کہا کہ رجب کی گردن میں سریا نہیں ہے، مگر بھائی یہی سریا ہے کہ وہ اس وقت اتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ آپ لوگ خود بتائیں، کیا یہ زوال نہیں ہے؟ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود نہ ذہنی سکون ہے، نہ دل کا سکون۔ بیوی الگ، بچہ الگ، ماں باپ الگ۔ یہ زوال نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے، شادی بھی سوشل میڈیا پر، طلاق بھی سوشل میڈیا پر، اور ایک دوسرے کی بے عزتی بھی سوشل میڈیا پر۔ یہاں ایک عورت کی ویڈیو کا ذکر ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ مہر اور نکاح کے مسائل بیان کر رہی ہے، جس میں مالی معاملات اور دھوکے کی بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے شوہر کا بھی موقف سنایا گیا کہ گھر میں سب سہولیات تھیں، مگر پھر بھی مسائل پیدا ہوئے۔ میں شادی کرو تو میں نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دو تو انہوں نے کہا حق مہر لگوا دو، کتنا لگاؤ؟ میں نے کہا 1 کروڑ نہیں کہتے 2 کروڑ لکھوا دو۔ حق مہر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک موجل اور ایک غیر موجل۔ جو موجل ہوتا ہے وہ اسی وقت دینا ہوتا ہے، ادائیگی ہوتی ہے، وہ ہمارا 10,000 تھا۔ جو غیر موجل ہوتا ہے نا، اس پہ میں نے بات کی تھی کہ 2 کروڑ لکھوایا جائے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر آپ کو طلاق دے تو اس کو دینا پڑتا ہے۔ پہلے 2 کروڑ پہ ڈیسائیڈ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن میں جب تیار ہو کے بیٹھی ہوں دلہن بن کے نکاح کے لیے، قسم سے یار سوشل میڈیا تم لوگ 2 کروڑ نہیں لکھ سکتے، حق مہر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہوگا؟ میں نے کہا ٹیکس کا ایشو آ جائے گا، تم تو کچھ کرتے نہیں ہو تو تم نے 2 کروڑ دنیا کو تماشا نہیں دکھائیں گے، کہیں تم کوئی غلط چیز تو نہیں کرتے، تم کسی گھر کو غلط کاروبار میں تو نہیں ہو۔ میں نے علی عارف میرا دوست ہے، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا علی عارف یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس پہ کوئی وہ پڑے گا تو ایسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا، تم لوگ کا یہ اپنا پرسنل جو میٹر ہے خود آپس میں ڈیسائیڈ کرو، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بڑا انہوں نے ہوش پنا دکھایا اپنی شادی پہ، اپنی شادی کے بعد بھی مچ بہت مچ کی ہے۔ میں نے کہا سمی ٹھیک ہے آپ 50 لکھوا دیں، اللہ معاف کرے یار، کیسے لوگ ہیں۔ سمی نے کیا کیا، سمی نے جا کے مولوی کو کہا کہ آپ بیچ میں 5 لاکھ لکھیں، لیکن جب آپ نکاح پڑھوائیں گے تب آپ نے وہاں پر دلہن کے سامنے بولنا ہے 50 لاکھ حق میں۔ تو جب ہمارا نکاح ہوا ہے پہلے مولوی نے کہا 5 لاکھ، سمی کا مولوی صاحب میں اس کی ویڈیوز بھی ہیں کہ مولوی لوگ اپنا لے کر آئے تھے، 3 مہینے تک مجھے انہوں نے نکاح نامہ نہیں دیا۔ میں نے 3 مہینے تک مانگا، میں اس کے بعد میں ڈر گئی، شاید میرے ساتھ کوئی دھوکا ہو گیا ہے، کوئی چیز ہو گئی ہے، مجھے حق کیوں نہیں دے رہے۔ امی نے مجھے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہم سے کہ ہم نے نا
بیوی کا مال کھاتے رہے, غلطی ہو گئی, 5 لاکھ ہو گیا. میں نے کہا نہیں آپ نے کیوں کروایا, آپ نے مجھے چھوڑنا ہے. نہیں میں نے اس لیے نہیں کیا یہ وہ بلا بلا, اور قسمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے اگر میں جھوٹ بولوں. ان کے گھر میں جھوٹی قسم کھانا, اور جو نیچے آ کے بکواس کرے نا. اب دوستو آپ لوگوں نے سن لیا اس کی, اب اس کے میاں کی بھی سن لیں, ابھی کہیں اس کا میاں مائنڈ نہ کر جائے. اب میاں کی طرح سنیں. گھر میں رہتے تھے, میرے پیرنٹس سنیں دوستو اس کی بھی طرح میری وائف نیچے رہتی تھی. میری وائف کو کبھی خدا اس نے بھی سیم میں ڈیمانڈ کی کلمہ تھی, پڑھا ہوا, مطلب اس کی جو وائف ہے نا سہری یار, اس نے بھی سیم ڈیمانڈ کی تھی, مجھے بیٹا اٹھو کچن میں آؤ, بیٹا اٹھو مہمان آ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں نوک اپنی جھوک مرضی سے کرتے ہوں گے, اٹھنا, تبھی تو اپنی اس نے مرضی سے کہا سونا, پاگل اپنی مرضی سے آنا, اپنی مرضی سے جانا, ہر چیز اپنی مرضی سے کیا. کبھی شہر کو کچن میں نہیں بھیجا گیا. میری والدہ ہر چیز کرتی تھی, ملازم ہر چیز کرتے تھے, کسی چیز کا کچھ نہیں ہوا. بیٹی کے خرچے کی بات ہے, بیٹی کا خرچہ ایز پر لا وہ الگ بات ہے, بٹ اس سے زیادہ خرچہ اس کا جو. پھر رجب ذوالقرنین اور کمل کی لڑائی ہوئی کیوں؟ سنو پھر سچ, رجب اور ایمان کی طلاق ہوئی. ہاں ہوئی. ساری لڑکیوں نے سٹوری لگا دی, ایمان کے حق میں اور کمل کی انٹری ہوئی. کمل نے بھی سٹوری لگا دی, ایمان کے حق میں نہیں یار. ہاں جی پھر رجب نے ویڈ میں بیٹھ کے ولاگ میں کہا کہ ماما پنڈ رہندیاں نے, ساری آنٹیاں بندے نے لے کے پیریاں ٹاؤن رہندیاں نے. سچ کرو. پھر پہ طلحہ ریو استاد کی انٹری ہوئی ہے. طلحہ نے کہا کہ میں نے باکسنگ کا رجب نے 50 پیٹی لی ہے. ہاں ذوالقرنین نے ولاگ میں بتا دیا کہ ریپٹل لیا تھا رجب نے. طلحہ ریویو کرتا ہے, پتہ لگتا ہے. جب جس سے دوستی کرتا ہے پھر اس میں لڑ پیندا ہے, جیسے عمر بٹ دیکھ لے ڈکی پتلوڑا, میری بہن کمل بھی, یہاں تک اپنی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہی. روڈ آپ کو سامنے ایک نہ ایک دن کنڈ لگ جانی. خاص کریں گے جس کا فرق نہیں پڑے گا, لیکن پریشانی آنے جانے والی چیز ہے, اور اللہ کے سامنے روئیں, انسانوں کے سامنے مت روئیں, کیونکہ انسان آپ کا مذاق بناتے ہیں, یا اس ٹائم آپ کو ہمدردی دکھا دیں گے, شاید بعد میں آپ کا مذاق بنائیں گے. کو ہمیشہ کبھی گلہ کرنا ہے, کوئی بھی ناراضگی کرنی ہے, کوئی بھی بات کرنی ہے, کوئی بھی راز بتانا ہے, وہ اپنے رب کو بتائیں. رب سب سے بڑا آپ کا دوست ہے, اور آپ کے رازوں پہ پردے رکھنے والا ہے. تو اللہ سے بات کریں, بڑی مزے کی باتیں ہیں, اللہ سے باتیں کیا کریں, بڑا مزہ آئے گا, آپ کو بڑا مزہ آنے لگے گا, بہت زیادہ مزہ آنے لگے گا. تو جو کہیں گے میں نماز کر رہی, دکھاوا کر رہی, آپ سمجھتے رہو. کہ مجھے ان لوگوں کے میسیجز پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا, آپ نے ریمائنڈر دے دیا, تھینک یو. جو بندے اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے آئی کین ڈو اینی تھنگ. دوستو اصل بات یہ ہے کہ یہ سب ویوز کا چکر ہے. رجب اور ایمان کی کنٹروورسی ہو یا دوسرے یوٹیوبرز کی, ہر کوئی اس میں اپنا حصہ ڈال کر ویوز لینا چاہتا ہے. رجب نے خود کہا تھا کہ جہاں اس کا نام ہوگا وہاں ویوز ضرور آئیں گے, اسی لیے ہر کوئی اس کے ساتھ جڑ کر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. آخر میں ایک اور بندے کی ویڈیو دکھائی گئی جس نے مختلف الزامات لگائے اور کہا کہ رجب جس سے دوستی کرتا ہے بعد میں اس سے لڑتا ہے. پھر کبیر افغوں نے کمنٹس میں اپنی رائے دینی ہے, مگر مثبت انداز میں گالیاں دینے